اللہ تعالی وبرکاتہ. زندہ باد زندہ باد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا, سبحان اللہ, ایمان والا بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. عزیزان محترم, یہ محفل, یہ جو مجلس ہے, یہ اہل علم کی قدر و منزلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور ٹھنڈک پہنچانے کی محفل ہے. سبحان کہ اللہ. یہاں بھی ہم ان کی شان دیکھ رہے ہیں اور کل قیامت میں بھی ان کی شان و عظمت کو ہم دیکھیں گے. سبحان اللہ. یقیناً یہاں کا ہی یہ منظر اتنا پرکیف ہے تو کل قیامت میں کیسا حال ہوگا, کس طرح سے خدا کے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان پر انعامات ہوں گے. ان انعامات کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. جب مشاہدہ ہوگا تو کیسے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یقیناً ہمیں ان عظیم کامیابیوں کی طرف قدم بڑھانے کی جستجو اور خواہش ہونی چاہیے. ان بچوں کے ماں باپ نے تو کامیابیوں کو حاصل کر لیا, اور جن کے بچے میدان علم دین سے ابھی دور ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی کل قیامت میں عزت اور شان اپنی اولاد کے علم والے ہونے کی برکت سے عطا کیا جائے. یہ خیال ہونا چاہیے. ہمیں بھی دینی تعلیم کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. آج ہم معاشرے میں جس قدر بھی پریشان ہو رہے ہیں, وہ پریشانیوں کا مین سبب یہی ہے کہ اصل وجہ یہی ہے کہ ہم قرآنی تعلیم سے اور دینی تعلیم سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. یہ مدارس اسلامیہ ہماری دینی تعلیم کو ہم تک کے پہنچانے اور اس کی حفاظت کرنے والے مضبوط قلعے ہیں جو ہمارے سامنے. ان کی حفاظت اور نصرت ہمارے لیے ضروری ہے. مدرسے کی حفاظت اور مدرسے کی تعمیر و توسیع کے لیے ہمیں قدم کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. یہ اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو پھر ہمیں مرنے وقت پر کوئی ہمیں دفنانے والا بھی نہیں ملے گا, کفن پہنانے والا بھی نہیں ملے گا. بے گور و کفن حالتیں گزر سکتی ہیں, مگر اہل علم ہی وہ ہوتے ہیں جو ہمیں عزت سے قبر میں بھی پہنچا دیتے ہیں. جیسا ایک مردے کا احترام ہونا چاہیے, اس احترام کے ساتھ اسے پہنچا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں آج ہر پہلو پر ضرورت ہے علم دین کی. کوئی بھی ہمارا شعبہ علم دین سے جدا نہیں ہے. ہر شعبے میں ہم جب دینی تعلیم کو ملحوظ نظر رکھیں گے تو ہر شعبہ ہمارا کامیابی والا ہی شعبہ ہوگا. ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دینا یہ ہم پر بہت ہی ضروری ہے. اور یہ علماء اور حفاظ جو بچے علم حاصل کر چکے ہیں, ان کے ماں باپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اسی پر اپنے آپ کے لیے اب اور کچھ عمل کی ہمیں حاجت نہیں ہے. یہ تصور نہ کیا جائے. یہ نعمت ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے, اس کی حفاظت کی جائے, اس کی قدر کی جائے, اس کا لحاظ کیا جائے. جب ماں باپ گھر میں ہیں تو ان بچوں کی نصیحتوں پر دینی تعلیم جب یہ آپ کے گھر میں بتائیں گے کہ والد سے یا والدہ سے یا گھر میں بہن سے اور بھی جتنی ذمہ داریاں ہیں, جو رشتہ دار ہیں, ان کو یہ دینی پیغام سنائیں گے, پردے کے معاملے میں بتائیں گے یا لین دین کے معاملے میں, اور دینی مسائل جب یہ بتائیں تو ان کی حقارت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ان کی باتوں کو
صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے آپ حقیقت میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ علماء اور حفاظ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ذاتیات پر نہ بڑھیں آگے۔ کوئی ذاتی طور پر آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس کی برائی، اس کی نفرت کو اپنے دل میں نہ بٹھائیں، معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرنے والا۔ دینی معاملات میں اگر کسی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، پیار محبت سے کریں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو جائیں، دوسرے ہمارے بھائی جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں، انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ مگر آج ہم سب سے زیادہ اس میں گھرے ہوئے ہیں، ہم زبان سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مار دھاڑ کرنا مطلب فائٹنگ کرنا تو مطلب ہم وہی اس کے اندر ہم کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، بہت جم کے آگے بڑھ جاتے فائٹ کرنے کے لیے۔ گالی گلوچ کرنے کی بات آ جاتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گلی کے ایک کونے میں گالی گلوچ ہو رہی ہے تو اس کونے تک کی آوازیں پہنچتی رہتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ اب میزائل برس رہے ہیں جو گالیوں کے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہم نے بنا لیا ہے، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں زبان کو صاف رکھنا چاہیے، فکر کو صاف رکھنا چاہیے، پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے زبانوں کو ہمیں اور بزرگی بخشنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے تو گالی گلوچ کرنے کے لیے نہیں، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں، بری بات بولنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کی عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا ذکر ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جانا چاہیے، یہ ذکر سے ہی ہمیں برکتیں ملنے والی ہیں، اس کی طرف توجہ کریں آپ حضرات۔ دنیا بہت مختصر ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ضرور ہے، قیامت کی تیاری ہمیں کرنا ہے، قبر کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ دینی علم، دینی تعلیم ہمارے لیے ساری چیزوں کو جو ہے روشنی بخشنے والے اور برکت دینے والے ہوتے ہیں۔ اس طرف ہمیں توجہ کے ساتھ دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ علماء کرام ہیں، ان کی قدر کریں، جو مدرسہ ہے اس کی قدر کریں۔ یہ ہے یہاں پر ذکر ہوتا ہے، قرآن و حدیث پڑھائے جاتے ہیں، اس کی برکت سے پورے شہر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی عالم یا طالب علم کسی گاؤں سے گزر جاتا ہے تو اس گاؤں کی قبرستان سے 40 دن تک کے عذاب کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ 40 دن تک کے کسی گاؤں سے گزرنے پر عذاب کو اٹھا لیا جا رہا ہے، تو کسی شہر میں، کسی گاؤں میں رات و دن وہ ہے بسے ہوئے تو کیا حال ہوگا؟ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، یقیناً رحمتیں برس رہی ہیں، مگر ہم نے اپنے کردار و عمل سے اپنے دامن کو ہم نے چھید کر لیے۔ جس میں برکتوں کو سما کے محفوظ کر لینا ہے، وہاں ہم نے عمل سے اس کو ہم نے جو ہے چھید والا بنا لیا، اس میں کون سی چیز بچے گی؟ اگر ہم اپنے عمل کو سدھار لیں گے اور ہمارے دل کو وہ برکتوں کے سنبھالنے لائق بنا لیں گے تو یقیناً اتنی برکتیں ہوں گی کہ برکتیں سنبھالے نہ سنبھل پائیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی ایک وقت وہ تھا کہ 3 دن 4 دن 5 دن ہفتوں مہینوں کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، مگر ایک وقت وہ بھی آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کہ مدینہ منورہ میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آ رہا تھا، زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں رہیں تو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے اور اسی پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آج ہم لین دین میں، کاروباری معاملات کے اندر بہت زیادہ بے توجہی سے کام لیتے ہیں اور غفلت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی علیہ رحمت و رضوان سے کسی بزرگ نے کہا، کیا خوب ہوگا اگر آپ زہد کے معاملات پر، اس کی برکت پر، فضیلت پر کوئی کتاب لکھیں۔ کیا آپ نے اس پر بھی کچھ لکھا ہے؟ سوال پر جواب آپ فرماتے ہیں، بلا قد الفت کتاب البیع، فرماتے ہیں ہاں میں نے لکھا ہے۔ بزنس کیسے کرنا چاہیے شرعی دائرے میں، اس کے اصول کو میں نے لکھ دیا۔ انسان ریاضت، مجاہدہ کی برکت کب حاصل کرے گا؟ جب اس کے لیے حلال غذا پہنچے گی۔ اگر حلال غذا ہی اس کے اندر نہیں پہنچ رہی ہے تو کوئی بھی برکت اور اس کا فائدہ نہیں ملنے والا۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ
کہ ہمیں دینی اعتبار سے بزنس کیسا کرنا ہے، کاروبار کیسا کرنا ہے، دھوکے سے کیسے بچنا ہے، حرام سے کیسے بچنا ہے، کسی کو تکلیف نہ دے کر کے کیسے زندگی جینا ہے، کسی کو دھوکہ دیے بغیر ہمیں اپنا منافع صحیح طور پر دائرہ اسلام کی روشنی میں کیسے حاصل کرنا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ حضرات بزنس کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز اس میں ختم ہو جاتی ہے، خدا بچائے پتہ نہیں کیسا اس میں منافع آ جاتا ہے، وہ حرام صورت سے اگر آ جاتا ہے تو ایسا ہے کہ وہ حرام ہم اپنے بچوں کو کھلا دیتے، اس کا اثر تو ہوگا، عمل کے میدان میں کمزور تو ہو جائیں گے۔ حرام سے بچیں اور حلال کی رغبت رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر مضبوطی سے قائم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔